اب جتنی بھی جنگیں آپ دیکھیں گے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یہ سب مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نہیں جاتے تھے، مکہ والے لڑنے کے لیے آتے تھے، کیڑے کم تھوڑی نہ تھے، مار کھاتے تھے، مرتے تھے، پھر آتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کو چھیڑنا ان کی عادت تھی۔ جنگ خندق بھی جو ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی؟ مکہ میں نہیں ہوئی، مدینے کے آس پاس، مدینے سے صرف 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ مکہ والے پوری تیاری کر کے 12,000 لوگوں کو جمع کر کے لائے تھے، اتنا بڑا لشکر کہ جنگ احد کے بعد یہ تیسری جنگ تھی، ان کا حوصلہ تھوڑا بڑھ گیا تھا، مدینے والوں کو ماریں گے۔ اور مدینے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ، اس وقت بھی فاقے کا عالم تھا، ابھی پورے اسٹیبلش نہیں ہے، اور یہ جو جنگ لڑی گئی ہے وہ ایک الگ ٹیکنیک سے لڑی گئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ فارس کے رہنے والے تھے، وہاں جو جنگیں لڑی جاتی تھی 2 جماعتوں کے بیچ میں ایک گڑھا کھود دیا جاتا تھا، خندق۔ عرب والوں کو یہ طریقہ معلوم نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورتاً عرض کیا کہ مشرکین مکہ اگر آئیں گے تو ایسا ہے کہ مدینے میں داخل ہونے کا ایک ہی بڑا راستہ ہے جس سے پوری فوج جا سکتی ہے، باقی سب چھوٹے چھوٹے راستے، اس بڑے راستے کے باہر ہم لوگ ایک بڑی خندق کھود دیتے ہیں تاکہ وہ آئیں تو مدینے شہر کے اندر نہ آئیں، کیونکہ شہر میں اگر لڑائی ہوگی تو گھر ٹوٹیں گے، بستیاں اجڑیں گی، دکان برباد ہوں گے، بہت کچھ ہو جائے گا، اس لیے ان کو شہر کے باہر ہی گھیر دیتے ہیں۔ حضور نے ان کا مشورہ پسند کیا اور خندق کھودی گئی، تقریباً 1 مہینے تک کھودی گئی تھی، اور وہ کافی بڑی خندق۔ عرب کا تیز دوڑنے والا اچھی نسل کا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر اس خندق کو پار نہیں کر سکتا تھا، اتنی چوڑی تھی وہ خندق۔ اس خندق کو کھودنے میں خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی اٹھائی ہے، اور یہ وہ دور تھا جب صحابہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نہیں بلکہ دوسرے صحابہ اکرام سے یہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اپنا جبہ اٹھا کر دکھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ پتھر کیوں باندھتے تھے اس وقت؟ کہ مضبوط ایک کپڑے سے پتھر باندھ دیے جاتے تھے تاکہ بھوک پریشان نہ کرے، پیٹ اگر خالی چھوڑ دیا جائے تو بار بار بھوک لگتی ہے، اور اس پیٹ کو ٹائٹ باندھ دیا جائے تو بھوک کم لگتی ہے۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا، پیٹ پر پٹا باندھ لیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت پتھر باندھے رہتے تھے کہ بھوک پریشان نہ کرے۔ اور خندق جو کھودی گئی ہے انہی فاقہ کشی کے عالم میں کھودی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین جب آئے تو وہ دیکھ کر کے حیرت میں رہ گئے، یہ کیا طریقہ ہے، ہم کو شہر میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، یا مطلب یہ چیز نہیں تھی ان کے لیے۔ خندق کے اس طرف کھڑے ہو گئے، جنگ شروع نہیں ہوئی، اس میں 3 بڑی جماعتیں تھیں، قبیلہ بنو غطفان اور قریش، اور پھر ایک نجد کا ایک قبیلہ تھا، بڑے بڑے 3 قبیلے اس میں آئے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، آزمائش میں آپ کو بتاؤں کیسی تھی۔ مدینے والے اس وقت جتنے تھے سب کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا تھا، جو یہودی ہیں عیسائی ہیں سب کے ساتھ، کہ حملہ مدینے پر ہو رہا ہے، لہذا ہم ساتھ مل کر کے لڑیں گے، شہر کی حفاظت ضروری ہے۔ یہودی جو تھے اس میں بنو نذیر ایک قبیلہ ہے اور بنو قریظہ، یہ 2 قبیلے تھے۔ بنو نذیر کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، مکہ والوں کے خلاف ہم سب مل کے لڑیں گے، کیونکہ نقصان ہوگا تو تمہارا بھی ہوگا ہمارا بھی ہوگا مدینے پر۔ تو سب کا اس بات پر ایگریمنٹ تھا۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، جب لڑائی کے لیے آئے تو طے یہی پایا تھا کہ وہ مدینے کے جتنے یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی حضور کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آئے نہیں، میدان میں چند اپنے لوگوں کو بھیجا، اور اپنے سارے قلعے میں یہودی بیٹھ کر میٹنگ کرنے لگے، اور حضور پاک کی ساری تیاریوں کی خبریں مکہ کے کافروں کو دینے لگے مشرکین۔ یہ دھوکے باز تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبریں مکہ والوں کو پہنچانے لگے۔ انہوں نے دھوکہ دیا، خدا کیا، غش کیا، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اب جو حضور کے ساتھ تھے اس میں کچھ منافقین بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ موسم کی سختیاں دیکھنے لگے، ایسی ہوائیں تیز چلی کہ لوگوں کا کھڑا ہونا مشکل تھا وہاں۔
हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। अल्लाह फरमाता है ये वो जगह थी जब मोमिनों को आजमाया गया और उन्हें बहुत अच्छी तरह से हिला दिया गया था। वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, और उस दिन मुनाफिक ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे? अरे हमारे घर में औरतें खाली हो गई हैं, छत उड़ गई हैं और हमको जाना है मदीने में। ये कह करके हुजूर को छोड़कर चले गए जो जमात में। ये वो लोग थे जो मुसलमान नजर आते थे, हुजूर के साथ नमाज भी पढ़ते थे, उनका सब मुसलमानों के साथ चलता था, लेकिन जब हालात सख्त हो गए भाग गए। वो एक ही लाठी से भागने वाले लोग सब मदीना में भाग करके चले गए। और मैदान में कौन बचे? वही सहाबा जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए हाजिर रहा करते थे। वो आशिकीन की जमात खड़ी रह गई, उसमें चंद लोग थे। अब मुझे बताइए, मुनाफिकीन छोड़कर मदीने गए, यहूदी धोखा देकर के मीटिंग कर रहे हैं मदीने में बैठकर, और सामने 12,000 का लश्कर है मुशरिकीन का, और खंदक है, और सहाबा के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है। एक रात ऐसी भी आई, एक रात कि वो मुशरिकीन वहां बड़े बड़े जानवर ज़बाह करके भून रहे थे, गोश्त खा रहे थे, रोटियां पक रही थी। जाहिर सी बात है उधर के खाने की खुशबू इधर भी आती होगी। और इधर सहाबा का हाल ये था कि 10-10 सहाबा में 4 खजूरें घूमा करती थी, 10-10 सहाबा में। रात के वक्त सहाबा खड़े रह जाते और उनके खाने पीने चल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि मुझे लगता है कि तुम्हें खाने की खुशबुओं ने परेशान कर रखा, और उधर के खाने की। मैं एक बात बताता हूं, हुजूर अगर खीमे में आराम कर रहे हो, घर के अंदर हो, एक भी कोई सहाबी इधर से उधर गया हो 2 रोटियां मांगने के लिए या 1 बोटी मांगने के लिए, कि मियां हमें भी थोड़ा सा खाना पानी दे दो, लंगर बंटता है तो कैसे भीड़ लग जाती है। एक सहाबी भी गया हो, तारीख में ढूंढ करके निकालो, एक सहाबी से भी आप नहीं दिखा सकोगे। ये वो लोग नहीं है जो 500,000 की नोट दिखाए तो पार्टी बदल ले। हाँ, सुबह कुछ और झंडा, दोपहर में कुछ और झंडा, शाम में कोई और झंडा, सबके 1000-1000 है। गले में पट्टा भी अलग अलग है, सुबह नीला पट्टा था, दोपहर में पीला पट्टा और रात में लाल पट्टा। ये सारे दुपट्टे वाले, इनका कोई अपना मौकफ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दौलत के हवस में इधर से उधर बदलने वाले। मेरे अजीजों, सहाबाए कराम का हाल ये था, शिद्दत की भूख थी लेकिन खाने ने उनके कदमों को नहीं डगमगाया। हुजूर पाक ने जब पूछा तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में से कोई इस मैदान में खाने रोटी बोटी के लिए नहीं आए, हम तो अपनी जानें आपके कदमों पे लुटाने आए। सहाबाए कराम का वो जज्बा था। उसके बाद हुआ क्या, एक सहाबी की वजह से पूरी जंग पलट गई। हजरत नईम, ये उधर के खीमे के थे, ईमान ले आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा को देखकर वो बेकाबू हो गए, खंदक क्रॉस करके आए, ईमान ले आए। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर के वापस उसी खीमे में गए। उन तीनों कबीलों में जो थे, बड़े बड़े जो 3 कबीले थे, उनके तीनों के दरमियान कुछ ना कुछ चल रही थी बातें। जाहिर सी बात है, लीड कौन करेगा, आगे कौन जाएगा, इसमें बहुत सारे झगड़े हुआ करते हैं। उनके अंदर इत्तेहाद नहीं था। हजरत नईम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी बात, इसी कमजोरी को उनके महसूस किया और तीनों कबीलों को बराबर बराबर अपनी अपनी जगह पर लगाया। कबीले बनु गतफान से उन्होंने कहा कि तुम तो बेवकूफ बने जा रहे हो, कुरैश जो है अपने मुजाहिदीन और अपने सिपाही पहले नहीं उतारेंगे, पहले तुम्हारे उतारेंगे। और बनु नजद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा कर चुके हैं, हाँ वो तो खत्म करने वाले हैं, जंग में लड़ेंगे नहीं। उन सब में आपस में ही ये शक था कि हम सब धोखे में तो नहीं आ गए। तीनों कबीलों के दरमियान ऐसी बातें हो गई कि दूसरे दिन उठ करके सब लड़ने लगे कि तुम्हारे पहले उतारो, तुम्हारे पहले उतारो। इसलिए कि उनको ये शक हो गया था कि अगर ये कबीला अपने सिपाहियों को नहीं उतार रहा है तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। वो कबीला भी यही समझ रहा था कि ये क्यों नहीं उतार रहे। इन तीनों के दरमियान ऐसी फूट पड़ी कि वो आपस में लड़ पड़े। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अभी जंग की नौबत नहीं आई। अच्छा, एक बात और बता दो,
یہ جنگ ہونے سے ایک رات پہلے ادھر سے تینوں قبیلوں کے ایک ایک سردار آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا کہ ہم صلح کر لیں گے آپ سے, جنگ نہیں کریں گے, لیکن صلح اس بات پر ہوگی کہ مدینہ طیبہ کی جو کھجوریں سال بھر میں نکلتی ہیں وہ آدھی کھجوریں ہر سال پوری ہمیں دے دی جائیں گی بغیر معاوضے کے. یہ ٹیکس ہے, یہ صلح نامہ ہے. مدینے کے جتنے پھل ہیں آج پوری دنیا کھا رہی ہے. آپ جانتے نہیں ہیں مدینے کی کھجوروں کی برکت کیا ہوتی ہے, اندازہ بھی نہیں ہوگا آپ کو. میرے عزیزو, آج کے زمانے میں میں کہہ رہا ہوں مدینے کے باغات کی جو کھجوریں نکلتی ہیں, آپ کو پتا بھی ہے سال میں 2 کروڑ حاجی وہاں پہنچتے ہیں. 2 کروڑ تقریباً حج کے, عمرہ کے, رمضان کے, یہ سب ملا کر سال بھر میں 2 کروڑ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے. اور 2 کروڑ میں سے ہر کوئی اگر 1-1 کلو بھی کھجور لے جاتا ہے تو 2 کروڑ کلو کھجور صرف مدینے سے نکلتی ہے. اور مدینے کے باغات کتنے ہیں وہ دیکھو تو آپ کو حیرت ہوگی. کہاں ہیں باغات؟ بہت نہیں ہے, ایسے نہیں ہے کہ جہاں تک دیکھو باغیچے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے باغیچے ہیں. کوئی 4 ایکڑ میں ہے, کوئی 6 ایکڑ میں ہے, کسی کا 10 ایکڑ میں ہے. اس طرح کے باغات ہیں. لیکن آج تک ہم نے نہیں سنا کہ سال بھر میں, رمضان میں ہو کہ حج کے موسم میں ہو یا کبھی بھی, حاجیوں کو کبھی کھجور مدینے میں کم پڑی ہو. کبھی نہیں ہوا, بلکہ ایکسٹرا ان کے پاس رہتی ہے ہمیشہ. مدینے کی کھجوروں کی جو برکت ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ تو میں صرف اجوا کھجور کی بات کر رہا ہوں جو 2 کروڑ سے زیادہ نکلتی ہے. باقی اور مدینے میں 40 قسم کی کھجوریں اور پیدا ہوتی. یہ تو صرف اجوا کی بات میں کر رہا ہوں, اجوا تو ہر کوئی لے آتا ہے. اب آپ سوچیں ان مشرکین نے ایگریمنٹ میں لکھوایا تھا کہ آدھی کھجوریں ہمیں دے دی جائیں گی مفت میں اور ہم جنگ چھوڑ کے جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ صحابہ کم تعداد میں ہیں, بنو نذیر یہودی دھوکہ دے چکے ہیں, منافقین یہاں سے چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں, اور ادھر ان کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے, موسم بھی بڑا سخت ہے. حضور پاک صلح چاہتے تھے. صلح کا آپ نے ارادہ فرمائی لیا. 2 صحابہ کو اس میں بلایا, دونوں کا نام سعد ہے, سعد ابن معاذ اور سعد ابن ابی عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما. دونوں مدینے کے سردار صحابہ, انصار صحابہ میں, اور حضور دونوں کی عزت فرمایا کرتے تھے. دونوں کو بلایا, کہا میں ان تینوں قبیلوں کے سرداروں سے بات کر چکا ہوں, تم کیا سوچتے ہو؟ انہوں نے پوچھا کہ مشورے یعنی صلح میں کیا طے پایا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مدینے کی سال بھر کی آدھی کھجوریں لے لیا کریں گے ہر سال. حضرت سعد اور دونوں سعد کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ حکم ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا. اگر آپ مشورہ فرماتے ہیں تو ہمیں اجازت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میرا حکم نہیں ہے, میرا مشورہ ہے صلح کرنے کا. تو دونوں صحابہ اٹھے اور وہ ایگریمنٹ کا جو پیپر تھا اس کو اٹھائے اور پھاڑ دیا. حضرت سعد اس دن کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب ہم کفر میں تھے, جب ہم مشرک تھے, تب ان خبیثوں کو ایک کھجور نہیں دیتے تھے, اور آج دولت ایمان ہمارے پاس ہے اور آدھی کھجوروں کی بات کی جاتی ہے. یعنی مدینے کے آدھے, ہم زمانے کفر میں ایک کھجور نہیں دیتے تھے اور آج دولت ایمان ہمارے پاس ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی ہمارے ساتھ ہے, تو پھر آدھی کھجوریں دینا وہ بھی ان لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ انہوں نے پھاڑ دیا. میرے آقا مسکرائے ان کی بات پر. یہ نہیں ہے کہ رسول کے خلاف ہو گئے, بلکہ حضور ان کے جذبے کو دیکھ رہے تھے. اس کے بعد وہی سعد ہیں جن کو کافروں نے اسی جنگ میں تیر مارا تھا, تو حضرت سعد کی پیشانی پر لگا تھا اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا, اور ان کے ہاتھ بھی کٹ گیا تھا حضرت سعد کا تیر سے, اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے رہے. حضرت سعد کا پورا خون اچھل کر میرے آقا کے چہرے پر لگتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے. اب سنیے, دوسرے دن ہوا وہی جو حضرت سعد نے چاہا تھا کہ یہ لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی, بلکہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے ایک دوسرے سے لڑ پڑے, اور ایسا لڑے کہ ان کے تینوں قبیلوں کے جانور بھدک گئے.
کسی کو ان کا گھوڑا لے کر بھاگتا تھا, کسی کو ان کا اونٹ لے کے بھاگتا تھا. پورے میدان میں تتر بتر ہو گئے. جنگ کا نقشہ جو ہے آپس میں جنگ میں تبدیل ہو گیا. اس کو اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کفار منصوبے بناتے رہتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے, اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر تدبیر ہوتی ہے. ختم ہو گئی. یہی جنگ احزاب ہے, یہی جنگ احزاب. اس سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس لوٹ رہے تھے, اب سنیے اب مسئلہ کیا تھا. وہ تو بھاگ گئے, بہت سارا مال سب چھوڑ کر مکہ والے بھاگے. اب حضور کو مدینے واپس آنا ہے, مدینے واپس آنا ہے. بیچ راستے میں حضرت جبرائیل آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ ان مشرکین سے تو آپ نپٹ گئے, وہ بنو نزیر یہودی جو دغا کیے, دھوکہ کیے, ان کے ساتھ بھی آپ جنگ کے لیے یہیں سے نکلے. ایک جنگ ختم ہوئی ہے, ابھی مدینے پہنچے نہیں. پھر جبرائیل امین کا حکم آیا کہ یہیں سے ان کو بھی نپٹا کر کے آ جائیں جو دھوکہ دیے ہیں. بنو نزیر یہ بھی مدینے کے باہر رہتے تھے. ایک قلعے میں بند ہو کر انہوں نے ایگریمنٹ بھی توڑ دیا تھا, بلکہ ہتھیار صاف کر رہے تھے کہ اب مکہ والوں نے تو مدینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا ہوگا, ہم بھی نکلیں گے, ہم بھی ماریں گے, پورا مدینہ ہمارا ہے. وہ سارے شیخ چلی کے پلان پہلے سے بن رہے تھے, انہیں پتہ ہی نہیں میدان میں ہوا کیا ہے. جب وہاں پر وہ سب میٹنگیں چل رہی تھی, ادھر جبرائیل امین حضور سے عرض کر رہے تھے کہ آقا رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, ایک مہینے تک جنہوں نے خندق کھودی ہو, بھوکے پیاسے کھڑے ہوں, کئی زخمی ہو چکے, اور اس جنگ کی اختتام کے بعد مدینے لوٹ رہے ہوں, بیچ راستے میں حضور پھر کہیں کہ یہاں سے اور ایک جنگ پہ جانا ہے, کیا کیفیت ہوگی؟ سننے میں تمہیں آسان لگے گا, پریکٹیکلی معلوم پڑے گا. روزے کے عالم میں صبح نکل کر کے کسی جگہ جاؤ, کام کرو, دوپہر میں کوئی آ کر کے کہے یہاں سے اور ایک جگہ جانا ہے, منہ لٹکا لو. ہاں وہ صحابہ ایک مہینے تک وہاں کھڑے رہے بھوکے پیاسے, ایک دن کی بات نہیں. جنگ میں بیچ راستے میں حضور پاک نے پوچھا صحابہ سے کہ میرے صحابہ, جبرائیل آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا ہے کہ یہاں سے بنو نزیر کے خلاف جنگ کے لیے ہمیں نکلنا ہے, جنہوں نے دھوکہ دیا ہے مدینے والوں کو, تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے یہ کہا کہ مرہم پٹی کر لیں گے, کھانا پانی پی کر کے کھا کے آئیں گے, بیویوں سے بات کر کے آ جائیں گے, گھر بار دیکھ کے آئیں گے. مہینہ بھر ہوا, حضور نے جب پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے, صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی, چلے یہیں سے چلتے. ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ مدینے جانا ہے, مدینہ 5 کلومیٹر ہے, وہیں سے میرے آقا کے ساتھ چل پڑے. قرآن نے اسی لیے ان صحابہ کے بارے میں کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ یوں ہی نہیں, اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے کیوں راضی تھا کہ انہوں نے اپنی جانیں جوخم میں ڈالی ہیں لیکن شکایت کبھی نہیں کیا. بھوک بھی برداشت کیا, پیاس بھی برداشت کیا, مصیبتیں بھی برداشت کی, لیکن شکایت کبھی نہیں کیا. بنو نزیر کی جنگ میں بھی گئے اور پھر اس قلعے کا محاصرہ کیا. وہ تو میاں مٹھو بنے ہوئے پہلے سے پلان بنا رہے تھے, ان کو ایسا لگ رہا تھا ہم مار ڈالیں گے, کاٹ ڈالیں گے, ختم کر ڈالیں گے. حضور پاک باہر کھڑے صحابہ کے ساتھ, ان کو بلایا آ جاؤ. انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, تم آ جاؤ, تم سب نے دھوکہ دیا, ایگریمنٹ توڑے. اندر سے ان لوگوں نے پلان بنا کر کے یہ کہا کہ چلو لڑتے ہیں جتنے ہیں. کیا لڑ پاتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شیروں کے ساتھ. نیچے آئے, دوپہر تک نہیں ہوئی کہ سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے, کئی قیدی بن گئے اور کئی مارے گئے, اور اس کے بعد اس علاقے کو, اس اڈے کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا, بنو نزیر کو. اب مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی سلطنت کا اسٹیبلشمنٹ ہوا جو آج تک ہمارا مرکز اسلام ہے. حرزہ سرائیاں مدینے کو خراب کرنے کی اس وقت سے کوششیں ہوتی رہی, جنگیں یوں ہی نہیں ہوئی ہیں, وجہ تو کچھ تو رہی ہے. کوئی بھی جہاد میرے پاس لا کر کے دکھاؤ, میں اسباب بتاتا ہوں, اس کے ریزن بتاتا ہوں کہ کیوں ہوئی, تب تمہیں پتا چلے گا کہ انصاف اور حق کس کی طرف ہے. یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. ہاں وہ جنگوں کے لیے نہیں بلکہ خواہش نہیں فرماتے. خود میرے آقا نے فرمایا کہ جنگوں کی خواہش مت کرو, دشمن سے مڈ بھیڑ ہونے کی تمنا مت کرو کہ میں جاؤں گا, ماروں گا, کاٹوں گا. نہیں,
तमन्ना मत करना, मेरे आका की हदीस है। हाँ, हुजूर ने फिर उस हदीस में यह भी फरमाया, हाँ अगर कोई जबरदस्ती तुम्हारे सर पर सवार हो जाए तो फिर अपने कदम भी पीछे मत हटाना, फिर साबित कदमी के साथ जमे रहना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भी कुव्वत अता फरमाई है, ताकत हमें भी अता फरमाई है। इसीलिए मैं आज ये कहता हूं मेरे अजीजों, आज कुछ बरसाती कीड़े निकले हुए हैं गली कूचों में और दंगाई जो फसाद मचाकर, मुझे हंसी भी आती है और हैरत भी होती है कि कुछ लोग अपने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए तलवारें लहरा करके दिखा रहे हैं मस्जिदों के बाहर, छुरियां चाकू तलवारें। क्या अब ये जुलूस तलवारों का होने लग गया? मुझे हैरत होती है कि ये आज इस तरह से क्यों परमिशन दी जा रही, क्यों इजाजत दी जा रही है, वही बेहतर जाने। लेकिन मैं एक जुमला जरूर कहना चाहूंगा, इन तमाम कीड़ों से जो अभी अभी बरसात में पैदा हुए हैं, तलवारें तुम उनको दिखा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुनते आ रहे हैं। 1400 साल से जो करबला सुनते आ रहे हैं, उनके सामने तुम ये सारी चीजें लहरा रहे हो। हम ख्वाहिश नहीं रखते जंग करने की, हम अपने मुल्क अजीज के अमन को खराब होने नहीं देना चाहते। हम यहां पर इस मुल्क की फिजा को मुकद्दर और बर्बाद होने नहीं देना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की मिट्टी से हमें मोहब्बत है, अमन अमान कायम रखने की हम भरपूर कोशिशें करते हैं। लेकिन जिन कीड़ों को आज ये परमिशन दी गई है, इजाजत दी गई है माहौल खराब करने की, मैं उन हुकूमत पर बैठे हुए, तख्त पर बैठे हुए लोगों को भी तंबीह करना चाहता हूं। अगर तुम ये समझते हो कि इनके लड़ने से सिर्फ तुम्हारी सीटें गर्म होंगी, कुर्सियां रहेंगी, एक दिन आएगा ये आग लगेगी तो कुर्सी भी जलेगी। हाँ, आग लगेगी तो कुर्सियां भी जलेंगी। इसीलिए कोशिश ये करो कि अमन खराब ना होने पाए। सारी कम्युनिटियां जिस तरह यहां पर अमन के साथ, इज्जत के साथ रहती थी, सब इज्जत के साथ रहे। सारे अमन के पैगामात हमें ही सुनाने के लिए कहा जा रहा है कि मुसलमानों को तंबीह करो, मुसलमानों को समझाओ। समझा समझा करके तो थक गए। हम मुसलमानों को अखलाक ही की तो बातें कर रहे हैं आज तक। हमने कब इनके हाथों में तलवार दिया है, कब इनके हाथों में बंदूकें दी हैं? लेकिन बाज़ाब्ता एक जमात ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान में अपने नौजवानों के जहनों में जहर घोल रही है मुसलमानों के खिलाफ, इस तरह से कि उन्हें तलवारें उठाने का और उन्हें बंदूक उठाने का और उन्हें हथियार उठाने का बार बार उकसाव वाला बयान और भड़काऊ बयान ये दे दे करके उन्हें प्रिपेयर किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। क्या ये हमारी आंखों से छुपा हुआ है? आज सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, बल्कि मैं समझता हूं डिपार्टमेंट भी देख रही होगी, हुकूमत भी देख रही होगी, सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने आंखें मींच रखी हैं, आज कल फिर अचानक खोलना पड़ जाएगा आंखें। इसलिए माहौल खराब करना ये अच्छी चीज नहीं है। इसीलिए जो इसने कहा है वो सच कहा है, लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में, यहां हमारा ही मकान थोड़ी ना है, सबके मकान जलेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला अमन बरकरार रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। मैंने सूरह अहज़ाब और जो आपको सूरह रोम के मुतालिक जो अर्ज किया, आखिर में मैं सिर्फ इतनी बात बताऊंगा। आज हमने जो पारा तिलावत किया, इसमें मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत शान मेरे मौला ने बयान की है। अल्लाह फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबिय्यीन है, नबियों में सबसे अखीर आने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने उनकी अज़मत शान में ये फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ महबूब, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है और खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला और अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर आपको भेजा है। वो सिराजम मुनीरा, और रोशन चमकता हुआ चिराग बनाकर के भेजा है। अल्लाह खुद फरमा रहा है अपने नबी के बारे में, अल्लाह ने अपने रसूल को क्या बनाकर भेजा है? सिराजम मुनीरा का मतलब एक तर्जुमे में यह फरमाया गया है कि उजाला वाला सूरज बना करके भेजा है। सिराज सूरज को, चिराग को कहते हैं, लेकिन यहां पर चिराग नहीं सूरज बना करके भेजा है। इसीलिए हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में ये मौक़िफ़ रखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है मदीने में, लेकिन उनकी चमक हर इलाके में मौजूद है, पूरी दुनिया में उनकी चमक है। जब सूरज एक जगह तुलू होता है, हर जगह नजर आता है, तो मदीने का सूरज भी होगा अपनी कब्र अनवर में आराम फरमा, लेकिन हर मोमिन के दिल में भी है और हर आशिक की आंखों में भी है, हर जगह पर मौजूद है। वो हाजिर व नाजिर है। हमारा अकीदा है ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर भी हैं, नाजिर भी। हाजिर और नाजिर का मतलब क्या है? हाजिर का मतलब मौजूद, नाजिर का मतलब देखने वाला।
وہ ایک ہی لفظ سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ کس کو کہتے ہیں پتا ہے نا؟ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ایسا حادثہ ہو گیا اور اس وقت آپ کورٹ میں پیش کیے گئے پولیس کی طرف سے, جج آپ سے سب سے پہلا جو سوال کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کیا تو حادثے کے وقت موجود تھا؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تھا تو کیا تمہاری گواہی تم کو وٹنس بنایا جا سکتا ہے, ساکشی ہو سکتے ہو؟ نہیں. جج کہے گا وہاں نہیں تھے تو پھر یہاں کیوں آئے؟ دوسرا سوال جج کا یہی ہوتا ہے جب یہ حادثہ ہوا کیا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ آئی وٹنس اس کو کہتے ہیں. گواہ کا اس جگہ پر ہونا بھی ضروری ہے اور دیکھنا بھی ضروری ہے, تب جا کر کے اس کی گواہی قبول ہوگی. اب حضور گواہ ہیں تو کس کے گواہ ہیں؟ تفسیر میں فرمایا گیا پوری امتوں کے حضور گواہ بنا کر اٹھائے جائیں گے. قیامت کے دن حضور صرف اپنی امت نہیں, ساری امتیں جو اب تک آئیں سب کے گواہ بن کر کے تشریف لائیں گے. حضور قیامت کے دن سب کے گواہ ہوں گے. کس چیز کے گواہ؟ ان کے اعمال کے. یہ سب اپنے نبیوں کو جھٹلائے ہوں گے دنیا میں, لیکن وہاں کہہ رہے ہوں گے ہمارے پاس نبی آئے ہی نہیں تھے. پھر رب تبارک و تعالیٰ رسول سے فرمائے گا آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور کی گواہی وہاں پر لی جائے گی کہ یہ جھوٹ بول رہے, نبی آئے بھی تھے اور تبلیغ بھی کیے تھے. اب پتہ یہ چلا کہ رسول پاک ساری امتوں کے اگر گواہ بنا کر قیامت کے دن تشریف لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں میرے آقا حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے. بدر ایک علاقے کا نام ہے, بدر ایک میدان کا نام ہے. وہاں ایک کنواں تھا جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام ہی بدر پڑا. وہاں آ کر کے یہ لوگ پڑاؤ کر لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت بدر تک پہنچے ہوئے تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی علاقے میں اور یہ کفار و مشرکین بھی اسی علاقے میں آ گئے. اب مقابلہ کرنے کی غرض سے وہ لوگ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنے صحابہ کو لو اور ان کے ساتھ جنگ کرو. اب جب مولا فرما دے جنگ کرنے کے لیے تو پھر پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں ہوتا, پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کو لے کر آئے تھے تو سچویشن کیا تھی, حالات کیسے تھے؟ ایسے حالات تھے کہ پورے 313 صحابہ کے اندر مشکل سے چند تلواریں تھیں, 7-8 گھوڑے تھے, 1-2 سواریاں تھیں, بس باقی سب پاپیادہ پیدل تھے. اکثر کے پاس تلواریں نہیں, اکثر کے پاس جو تلواریں ہیں, کچھ کے پاس جو تلواریں ہیں وہ ایسی ہیں کہ سبزی بھی نہیں کاٹی جاتی, کند ہو چکی تھی, زنگ لگی ہوئی ہیں. تو بہرحال ان کی مفلسی کا زمانہ تھا, غربت تھی اور کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اب دیکھیں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب تھے تو وہ علاقہ ریت کا تھا. حضور جس جگہ رکے تھے وہ پوری ریت کی زمین, اور ریت کی زمین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے, پاؤں اندر دھسنے لگتے ہیں. صحابہ کو ریتیلی زمین ملی اور مشرکین جہاں پڑاؤ کیے وہ مٹی کی زمین تھی, مٹی ہے تو مٹی پر پاؤں جمتے ہیں. تو اس بات کی خوشی پہ وہ ناچ رہے تھے کل جب جنگ ہوگی تو ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے, چل ہی نہیں پائیں گے میدان میں, اور مشرکین پورے میدان میں جمے رہیں گے مٹی کی. اب بہت ساری چیزیں انہی کی حمایت میں نظر آتی ہیں, حالات ایسے لگتے ہیں کہ ساری فتح ان کی ہوگی. وقت سے پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے جب طاغوتی طاقتیں سامنے آتی ہیں تو اکثر ایسا لگتا ہے کہ سارا اب ان کے ہی پاس ہے, ہمارا کیا ہونے والا ہے. اب میں آپ کو مقابلے کے اعتبار سے بتاؤں, ادھر 313 نہتے ہیں, ساز و سامان نہیں, سواریاں نہیں, بدلے میں مقابل میں 1000 سے زیادہ سب کے سب ہتھیار سے لیس ٹرینڈ پہلوان ان کے پاس, ہاتھی گھوڑے اونٹ سواریاں ان کے پاس, بلکہ ان کے کھانے کے لیے پورے اونٹ ذبح ہو رہے تھے رات کو. اور جب کھانا ان کا پکتا تھا رات بھر طبلے بجاتے تھے, رقص کرتے تھے, ڈانس کرتے تھے, کیونکہ جیت کا
اور فتح کا غرور ایسا تھا، سب کچھ تو ان کے پاس تھا۔ اب صحابہ جو دیکھ رہے تھے تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے نا کہ سامنے بڑی طاقت کو دیکھ کر کے کیا محسوس کریں گے آپ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنگ فرض ہو گئی؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہرے کو دیکھا اور سب کو جمع کیا، رات کو ایک خطبہ دیا حضور نے۔ خطبے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ کل جنگ ہونے والی ہے، اس سے پہلے رات کو خطبہ دیتے ہیں، مغرب کے بعد یا عشاء کے قریب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، یہاں تک تو تم میرے ساتھ آئے، اب حالات ایسے ہیں کہ دشمن بڑی تعداد میں ہے سامنے، ہتھیاروں سے لیس ہیں، تم میں سے اگر کوئی ابھی رات کو جانا چاہے واپس تو مدینے کے راستے واپس جا سکتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں تمہارا کیا مشورہ ہے اس سلسلے میں؟ اب وہاں جو صحابہ تھے اس میں حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ایک قوم کے مقابلے میں جانا تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بلا رہے تھے تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جائیں، ہم یہاں سے بیٹھ کے دیکھیں گے جنگ کیسی ہوتی ہے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں جو اپنے نبی سے کہیں کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑیں، ہم امت محمدیہ ہیں، ہم آگے بڑھیں گے، اگر آپ کے پسینے کا قطرہ گرے گا ہمارا خون کا قطرہ گرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ایک کے بعد دیگرے کھڑے ہوتے رہے اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ، ہمارے اولاد، ہمارے مال و متاع سب آپ پر قربان ہے، یہاں آنے کے بعد پیچھے ہٹنا یہ جوانوں کی شان نہیں ہے۔ صحابہ کے اندر وہ جوش تھا، وہ جذبہ تھا، نہ صحابہ نے کبھی ہتھیاروں کی طرف دیکھا، نہ تلواروں کا دیکھا، نہ ساز و سامان دیکھا، بلکہ صرف دیکھا محمد ہمارے ساتھ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ۔ اب سنو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے کیا فرمایا؟ چند صحابہ کو لیا، میدان میں آئے، میدان میں آنے کے بعد معائنہ کیا اور فرمایا چند صحابہ ادھر کھڑے رہیں گے، کچھ ادھر رہیں گے۔ جنگ کی ترتیب میرے آقا بنا رہے تھے، لیکن اسی وقت حضور کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ نے ایک دائرہ کھینچا اور صحابہ سے کہا کل دیکھنا اس میں ابو جہل گر کے مرے گا، اور ایک لکیر سے دائرہ کھینچا اور کہا یہاں عتبہ مرے گا، اور ایک کھینچا کہا یہاں شیبہ مرے گا، جو بڑے بڑے ان کے پہلوان تھے ان کے نام لے کر لکیر کھینچ دیا حضور نے۔ اب صحابہ کرام جانتے تھے یہ لکیر عام لکیر نہیں ہے، دنیا اور زمین و زمان ٹل سکتے ہیں مگر یہ لکیر بال برابر بھی فرق نہیں کر سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحابہ کے حوصلے اتنے بلند کر دیا، انہیں پتا تھا اب کل جنگ میں جو بھی ہوگا لیکن اتنا تو طے ہے کہ ابو جہل مرے گا، اتنا تو طے ہے۔ کیوں؟ غیب داں رسول نے ایک رات پہلے ہی بتا دیا اور وہ بھی لکیر کھینچ کر بتایا۔ اب یہ ایک چیز تھی، صحابہ کا حوصلہ بڑھا ہے۔ جب واپس آئے رات کو، کافی رات ہو چکی تھی، حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے۔ دعا میں جو مناجات اپنے رب سے کر رہے تھے وہ الفاظ کیا تھے؟ اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے مولا تیرے یہ بندے، عاجز بندے تیرے دربار میں آئے اور سبوں نے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اپنی محنتیں پیش کر دیں، میدان تک آ گئے، اب اگر کل تو انہیں فتح نہیں عطا کرے گا، حضور یہ کہہ رہے اپنے مولا سے، اے رب اگر کل تو انہیں فتح نہیں عطا کرے گا لن تعبد ابدا، پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہو سکے گی، قیامت تک پھر تیری عبادت نہیں ہو سکے گی۔ یہ شان محبوبی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگ رہے تھے۔ ابھی دعا سے آپ نے سر اٹھایا، بہت تیز بارش شروع ہو گئی، رات کے وقت بارش شروع ہو گئی۔ بارش ہونے کے بعد حضور نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور صحابہ سے کہا اللہ کی پہلی مدد آ چکی،
اللہ کی پہلی مدد آ چکی ہے۔ صحابہ نے محسوس کیا، کیوں جانتے ہیں؟ اس بارش کا اثر یہ ہے کہ جو ان کی ریتیلی زمین تھی صحابہ کی، وہ مضبوط ہو گئی، اور ان کفار کی مٹی والی زمین کیچڑ سے پھسلنے لگ گئی۔ اب ان کے گھوڑے پھسلتے تھے، ان کے پیر پھسلتے تھے۔ اب یہاں صحابہ، ریت میں اگر پانی جم گیا تو ریت مضبوط ہو جاتی، اور یہ ایسی مضبوط ہو گئی کہ اس پر دوڑیں بھاگیں کچھ بھی کریں کچھ فرق نہیں پڑتا، اور ادھر کیچڑ اتنا تھا کہ وہ پیر رکھے تو پھسل کر گر جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت اللہ کی پہلی مدد آ گئی۔ دوسرا دن آیا، یہ 17واں رمضان المبارک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کے وقت صحابہ کی صفوں کو ترتیب دینا شروع فرمایا۔ اس میں 313 صحابہ اکرام تھے۔ وہ بڑے خوش نصیب صحابہ ہیں، اور بلکہ وہ بڑے عظیم المرتبت صحابہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلی جنگ میں آئے اور اسلام کا پرچم لہرانا تھا۔ یہ وہ تاریخ ہے جہاں سے شوکت اسلام دوبالا ہو گئی۔ آج سے اسلام جن کی عمر 13 اور 15 سال کے بیچ کی تھی، یہ بھی صفوں میں کھڑے ہو گئے حضور پاک کے سامنے۔ حضور نے انہیں اجازت دی، ان کے شوق کی وجہ سے، ان کے رونے کی وجہ سے۔ اب جنگ جب شروع ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ہوتا کیا تھا، مقابلے میں ایک ادھر سے آتا ایک ادھر سے آتا، یا 2 ادھر سے آئیں تو 2 ادھر سے، 3 ادھر سے آئیں تو 3 ادھر سے شروعات۔ تو کفار مکہ نے اس طرف سے بڑے ان کے جو پہلوان تھے ان کو بھیجا، اس میں عتبہ تھا، شیبہ تھا، اور ایک بڑا کافر پہلوان۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جماعت میں سب سے پہلے جنہیں اتارا وہ مولا کائنات حیدر کرار تھے۔ علی مرتضیٰ کو سب سے پہلے میدان میں اتارا، ان کے بعد دوسرے نمبر پر امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، تیسرے پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ تینوں اپنے زمانے کے ایسے قوی اور مضبوط لوگ تھے کہ ان کے مقابل میں جلدی کوئی آتا نہیں تھا۔ لیکن ان تینوں میں سب سے کم عمر حضرت علی کی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر اس وقت بڑی کم تھی، یعنی تقریباً آپ کی عمر 24 سال کے آس پاس، 24 سے 25 سال کی جوانی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، حضرت امیر حمزہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ادھر سے جو مقابل میں آئے۔ تو سب سے پہلے جب مقابلہ ہوا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو آیا تھا وہ ایک ہی وار میں ختم ہی ہو گیا، اور حضرت علی کے مقابل میں جو پہلوان آیا اس نے لڑنے سے انکار کیا، کہا کہ میں بچوں سے نہیں لڑوں گا، میرے مقابل کا کوئی بڑا آدمی بھیجا جائے، کیونکہ حضرت علی کی عمر چھوٹی تھی۔ اس نے کہا کہ میں چھوٹی عمر والوں سے، بچوں سے نہیں لڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے بچوں سے پہلے نپٹ لے، بڑوں کو بعد میں بھیجا جائے گا۔ اور وہ کیا نپٹتے، کیا مولا کائنات حیدر کرار کبھی وہ ان کے سامنے کوئی مقابل میں آ سکا؟ یہاں تک کہ خیبر کے جنگ کے موقع پر فرمایا گیا حضرت علی کے سامنے جب مرحب ایسا پہلوان آیا تھا جو 1000 آدمیوں سے تنہا لڑتا تھا، وہ حضرت علی کے سامنے آیا تھا، وہ بھی لوہے کی ٹوپی، اس کی سب سے مشہور ٹوپی تھی لوہے کی، پہن کے رہتا لوہے کا زرہ، اور حضرت علی اس کے مقابل میں آئے۔ اس وقت حضرت علی کی حالت تو یہ تھی کہ آنکھیں لال ہو گئی تھی، آشوب چشم کی بیماری تھی، اور بخار تھا، بخار بھی ہے اور آنکھیں لال تھیں وہ خیبر کے موقع پر۔ تب حضرت علی نے مرحب کے ساتھ جو مقابلہ کیا وہ ذوالفقار حیدری، جو تلوار ہے آپ کی، اٹھا کر جو مرحب کے سر پر مارا تھا تو وہ لوہے کی ٹوپی تک 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ وار کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار سے کوئی بچ پائے گا؟ یہاں بدر کے میدان میں بھی جو آیا وہ تھوڑی ہی دیر میں مقابلہ کرتے کرتے حضرت علی کے ایک وار میں اس کی گردن ہوا میں اڑی اور نیچے آئی۔ یہ وہ منظر تھا جب پیچھے جو صحابہ تھے انہوں نے دیکھا تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، اور پورا میدان گونج اٹھا تکبیر کی آواز سے۔ اسی کو تو
اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ وہ تکبیر کی آواز وہی تھی جو صحابہ، ان کی تلواریں کیا تھی۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا، شروع میں ایک کے بعد دیگرے ہوتے تھے، پھر گھمسان کی لڑائیاں، یعنی صفوں کی صفیں آپس میں مل جاتی۔ اب یہ مقابلہ اس قدر سخت ہو گیا کہ دوپہر کے وقت، عین دوپہر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو اتارا۔ قرآن میں اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کتنے فرشتے آئے، اور صحابہ سے کہہ رہے تھے اب ڈرو مت، لڑو، کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ نے 3000 فرشتے تمہارے لیے اتارے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ اللہ فرماتا ہے ہاں کیوں نہیں، جب تم لوگوں نے صبر کیا، استقامت سے کھڑے رہے میدان میں، تو مولا نے اپنی جانب سے مدد کرتے ہوئے 5000 فرشتوں کو اتارا۔ جس وادی میں یہ فرشتے اترے تھے نا، بدر کی وادی میں، جبل ملائکہ، وہاں ایک پہاڑ ہے، وہ پتھر کا پہاڑ، لیکن آج اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو پورا ریت کا پہاڑ ہے، آس پاس پورے پتھروں کے پہاڑ، بیچ میں ایک ریت کا پہاڑ ہے، اور وہ بھی ریت ایسی کہ چھنی میں بھی چھانو تو چھن جائے، یعنی رکے گی نہیں، اتنی باریک سافٹ، اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کا نقشہ کسی نے بنا کر رکھا ہے۔ اتنے سالوں سے وہ پہاڑ اسی طرح ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ فرشتے اس پر پہاڑ پر اتارے گئے تھے۔ اب 5000 فرشتے جب بدر کے میدان میں آئے تو کفار و مشرکین کی درگت کیا ہونی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جنگ شام تک نہ چلی، بلکہ 70 کافر مارے گئے صحابہ کے ہاتھوں، اور مومنین کے صرف 13 مارے گئے، 13 کی شہادت ہوئی۔ 14ویں ایک صحابی تھے جو زخمی ہو گئے اور راستے میں ان کا انتقال ہوا۔ کل ملا کر کے 14 شہید ہوئے صحابہ 13 جنگ میں، اور ان 13 میں تو 2 بچے ہیں، حضرت معاذ اور معوذ، باقی 11 جوان۔ آپ اندازہ کریں 313 کی جماعت لے کر کے گئے تھے، اور 1000 ادھر سے آئے تھے، پھر بھی 70 ان کے مارے گئے، 70 پکڑے گئے قیدی بن کر کے، اور ادھر صرف 13 میں سے اگر جوانوں کو دیکھا جائے تو 11 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی۔ اور یہ فتح مبین ایسی تھی کہ شام ہونے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان میں سجدہ ریز تھے، اور یوں عرض کر رہے تھے کہ مولا تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، مولا تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ مومنین جمے رہے۔ میں کہنا اتنا ہی چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ایمان والے کبھی اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے، خالق اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہونا یہی چاہیے کہ تم یہ مت دیکھو کہ تمہاری حیثیت کتنی ہے، تمہاری تعداد کتنی ہے۔ اگر ایمان والے ہو تو قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتوں کو اللہ بڑی جماعتوں پر بھاری کر دیتا ہے، یہ اس کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ ہم نے آج تک تاریخ میں دیکھا ہے مٹھی بھر جماعت کسی کے ناک میں دم کر کے رکھتی ہے، چاہے وہ وقت کا سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، کچھ جماعتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ حالات آج تک چلے آ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس بدر کی وادی میں، میدان میں جو جنگ ہوئی، صحابہ نے اپنی جاں بازیاں پیش کی، اور بہت ہی بہادری کے ساتھ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، شام کا وقت ہوا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں آئے۔ سارے بھاگ چکے تھے، جو بچے ہوئے تھے ساز و سامان سب چھوڑ کر بھاگے، جتنا لائے تھے مکہ سے کھانے پینے کے لیے